نہج البلاغہ خطبہ نمبر 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا خطبہ، جس میں آپ نے چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت کا ذکر کیا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی معرفت کی گہرائیوں سے اوصاف عاجز ہیں اور جس کی عظمتوں نے عقلوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، تو اب اس کی سلطنتوں کی حدود تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے اور سراپا حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و آشکارا ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں۔ عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ دوسروں سے مشابہ ہو جائے، اور نہ خیالات اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی کی مثال بنا دیا جائے۔ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی نمونے اور کسی مشیر کے مشورے یا مددگار کی مدد کے بنایا ہے۔ اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی۔ بلا توقف اس کی آواز پر لبیک کہتی ہے اور بغیر کسی اختلاف کے اس کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے۔ اس کی لطیف ترین صنعت اور عجیب ترین خلقت کا ایک نمونہ وہ ہے جو اس نے اپنی دقیق ترین حکمت سے چمگادڑ کی تخلیق میں پیش کیا ہے، کہ جس کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکوڑ دیتا ہے اور ہر زندہ کو سکوڑ دینے والا اندھیرا اس کو وسعت عطا کر دیتا ہے۔ کس طرح اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں کہ سورج کی روشنی کی شعاؤں سے مدد حاصل کر کے اپنے راستے طے کر سکے، اور کھلی ہوئی آفتاب کی روشنی کے ذریعے اپنی جانی پہچانی منزلوں تک پہنچ سکے۔ نور آفتاب نے اپنی چمک دمک کے ذریعے اسے روشنی کے طبقات میں آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، اور روشنی نے اجالے میں آنے سے روک کر مخفی مقامات پر چھپا دیا ہے۔ دن میں اس کی پلکیں آنکھوں پر لٹک جاتی ہیں اور رات کو چراغ بن کر وہ تلاش رزق میں نکل پڑتی ہے۔ اس کی نگاہوں کو رات کی تاریکی نہیں پلٹا سکتی ہے، اور نہ اس کی گھٹا ٹوپ اندھیاریاں اس کو راستے میں آگے بڑھنے سے روک سکتی ہیں۔ اس کے باوجود جب آفتاب اپنے نقاب کو الٹ دیتا ہے اور دن کا روشن ستارہ سامنے آ جاتا ہے اور آفتاب کی کرنیں بجو کے سوراخ تک پہنچ جاتی ہیں، تو اس کی پلکیں آنکھوں پر لٹک آتی ہیں، اور جو کچھ رات کی تاریکیوں میں حاصل کر لیا ہے اسی پر گزارا شروع کر دیتی ہے۔ کیا کہنا اس معبود کا جس نے اس کے لیے رات کو دن اور وسیلہ معاش بنا دیا ہے، اور دن کو وجہ سکون و قرار مقرر کر دیا ہے، پھر اس کے لیے ایسے گوشت کے پر بنا دیے ہیں جس کے ذریعے وقت ضرورت پرواز بھی کر سکتی ہے۔ گویا کہ یہ کان کی لویں ہیں جن میں نہ پر ہیں اور نہ کریاں، مگر اس کے باوجود تم دیکھو گے کہ رگوں کی جگہوں کے نشانات بالکل واضح ہیں، اور اس کے ایسے 2 پر بن گئے ہیں کہ جو نہ اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں اور نہ اتنے موٹے ہیں کہ اڑا نہ جا سکے۔ اس کی پرواز کی شان یہ ہے کہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر سینے سے لگا کر پرواز کرتی ہے جب تک اس کے اعضاء مضبوط نہ ہو جائیں اور اس کے پر اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں، اور وہ اپنے رزق کے راستوں اور مصلحتوں کو خود پہچان نہ لے۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے بغیر کسی نمونے کے جو اس سے پہلے کسی نے بنایا ہو، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها بديع خلقة الخفاش. حمد الله وتنزيهه. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون. لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع. خلقة الخفاش
ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي، وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها، وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مسدلة الجفون بالنهار على حداقها، وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها، فلا يرد أبصارها إسداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته. فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها، أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها. فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا، والنهار سكنا وقرارا، وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران، كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب، إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما، لها جناحان لما يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا، تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها، يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت، لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه، ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه. فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره.